السلام علیکم علامہ صاحب، علامہ فضل ہادی. آواز نہیں آ رہی آپ کی فضل صاحب؟ تو مائکرو فون بھی آف ہے. کولا نا ابھی ہاں کولا. بولا. واہ جی واہ. ہاں کولا السلام کولا کولا علیکم. بالکل. السلام وعلیکم علیکم. السلام. کیسے ہیں؟ وعلیکم خیریت سے ہیں السلام آپ؟ ملہری سے. بالکل ٹھیک ہے ٹھیک آپ؟ ٹھاک. خیر خیرت اللہ آپ ہے کو بہت ٹھیک عزت ٹھاک. دے، سلامتی دے، بہت مہربانی اللہ آپ. آپ کو چلو خوش رہو آباد رہو. اللہ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں فضل صاحب. بس کیا حکم ہے بس. چھوٹی غرانی سا قل بات کر رہی ہے. الغرانی قل علا کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے شیخ صاحب؟ آپ کو تو بڑا مطالعہ ہے. نبی صلی اللہ یہ علیہ سب وسلم نے بتاتا ہے. الغرانی قل علا شفاعتهن ترتجى. یہ غرانی پر والا یہ تو ہم وہ مانتے ہیں جو قرآن میں ہے جو حدیث میں ہے قرآن میں تو وہی صحیح ہے. جو ہمارے حدیث بتاتے ہیں وہ صحیح بتاتے ہیں, ہم تو انکار نہیں صحیح کر سکتے بتاتے نا. ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی تعریف کی ہے نا، بتوں کی انہوں نے کہا عظمت بیان کی ہے نماز میں. صحیح حدیث ہے میں نا؟ آیا ہے نا. حدیث میں آیا، وہ حدیث پتوں میں. میں شیطان نے ان کو پسا ڈالا ہے ان میں. ہاں وہ شیطانی بس کی یہ وجہ سے وجہ لوگ سے بتوں کی پوجا کرتے ہیں نا. شیطان ہی کی وجہ سے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، نبی نے بھی کر دے. لیکن پھر اللہ نے اصلاح کیا نا. دل کا چلو وہ چلے قرآن میں تو نہیں مرتد ہے ہو نا. کے ان کو نسج مسخ کیا نا. مرتد ہو کے دوبارہ مسلمان ہوئے نا. مسلمان نہیں, کافر تو نہیں ہوئے, لیکن ابھی آپ بتوں کی شیطان جو پوجا کریں، بتوں کی پرستش کریں، ان کو عظمت بیان کریں، انسان کافر ہوتا نہیں ہوتا اسے؟ شیطان اگر انسان کے لہجے پر انسان کے لہجے پر آ سکتے ہیں نا, یہ بات تو چھوڑو نا, یہ تو متشابہات میں سے ہے نا. اور متشابہات میں سے کیا دیکھ وہ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک پتہ ہے وہ آیت کے تفسیر میں آپ کو بتاؤں آیت کی تفسیر کس طرح ہے. چلیں ہمارا نقطہ نظر بھی دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں. میں بتاؤں اگر اجازت دیں گے تو بتاؤں گا، اجازت نہیں ہے تو نہیں بتاؤں گا. بتاؤں مختصر الفاظ میں بتا سکتے ہو تو بتاؤ. تم کسے مختصر، بناتے بہت ہو ہی نا. مختصر، تم بس 2 جب منٹ میں شروع ختم کرتے کرتا ہو ہوں. تو بس ساری نہیں تقریر تمہارے بس 2 منٹ، ہاں. بس 2 منٹ میں ختم کر لیتا ہوں. میں کتاب دکھا دیتا ہوں اور اچھا پھر خارج سے پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے نا. میں اس کو اچھا 2 اچھا جی. منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا، ٹائم لگا دیں. اچھا جی. شیعوں کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے میرے محترم ناظرین. آئے قرآن یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ سورہ ایک تفسیر البرہان ہے، شیعوں کی تفسیر ہے، جزء خامس. یہ سب احادیث روایات ہیں. اس میں جو ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا، ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے تھے، رسول بھیجے تھے، الا اذا تمنا، جب وہ کوئی خواہش کرتا تھا، تمنا کرتا تھا، خواہش کرتا تھا. القى الشیطان فی امنیتہ، شیطان اس کے خواہش میں کوئی خلل ڈالتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی نے کوئی خواہش کی تو شیطان نے اس کے خواہش کو دور کرنے کے لیے کوئی خراب کام کرتا تھا. اچھا فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتی واللہ علیم حکیم. اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے شیطان کی جو پلاننگ ہے، مکر ہے، اللہ اس کو دور کر لیتا ہے اور اللہ اپنی نشانیوں کو محکم کرتا ہے. اللہ علیم حکیم ہے. یہ آیت ہے. تو اس کے متعلق ہمارے تمنا کا مطلب اس کے دل میں خواہش، تمنا دل میں خواہش ہو. کس تمنا خواہش ہو جی کہ وہ ابھی اللہ بتاتا ہوں دور نا، کرتا ہے. ابھی بتاتا ہوں. تو اس کے متعلق جو حدیث ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے نکلے تھے، وہ بہت بھوکے تھے، ان کو بہت بھوک لگی ہے. تو ایک شخص انصار سے آیا تو اس نے ایک جانور ذبح کیا، اس نے ایک اونٹنی ذبح کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے کھجور بھی لے کے آیا، وہ اچھا سا کھانا بھی بنایا. فتمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیاً، تو جب اتنا بہترین کھانا ہے تو دسترخوان ہے، کھجور بھی ہے، فروٹ بھی ہے، گوشت بھی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی کاش میرا بھائی علی علیہ السلام میرے پاس ہوتے، ایک کھانا نوش فرماتے. وقال يدخل عليكم رجل من اهل الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں پر ایک شخص آئے گا جو اہل جنت میں سے ہے، جنتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوا؟ آیا کیا کہہ رہا ہے؟ یہی کہہ رہا ہے نا بات تو علی کی طرف گھومتے ہیں نا. میں تمہارے اپنا سارے عقیدہ روایت بتاتا تو ہوں نا، علی میں اپنا کے عقیدہ اطراف میں بتاتا ہوں نا، گھومتے ہیں. میں اپنا عقیدہ بتاتا ہوں نا آیا کے متعلق. میرا عقیدہ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی عبادت کی ہے، پھر اللہ نے اس کو توبہ کرایا، ٹھیک ہے، میں آپ نے کا تو یہ عبادت عقیدہ. نہیں کیا، لیکن شیطان نے ان کی زبان سے تھوڑا سا لگنت میں میں روایت اگر آپ کو ٹھیک ہے، شیطان بہرحال شیطان کی انہوں نے کر لیا، ٹھیک ہے نا. ہمارے یہ ہے کہ شیطان کی عبادت نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ کاش علی علیہ السلام ہوتے، اور انہوں نے کہا ایک جنتی آئے گا.
تو جب وہ کوئی خواہش کرتے ہیں، جب کوئی بھی نبی خواہش کرتا ہے تو کبھی کبھار شیطان بھی اس خواہش میں کوئی مکر کر لیتا ہے. تو کیا ہوا؟ فجاء ابو بکر آ گیا، ثم جاء عمر ثم جاء عثمان، پھر عثمان بھی آ گیا، عمر بھی آ گیا، ثم جاء علی علیہ السلام، پھر علی علیہ السلام آ گیا. تو یہ نزلت هذه آیا اس وقت نازل ہوا ہے، آیا اس وقت نازل، ما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته. ہر نبی جب ہوتا ہے، جب وہ کوئی خواہش ظاہر کرتا ہے تو شیطان اس کے خواہش میں ایک مکر کر لیتا ہے، شیطان کچھ اس کے خواہش میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ابو بکر اور عثمان کو شیطان نے بلایا. نبی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی تھی کہ علی علیہ السلام آ جائیں، تینوں آ گئے تو آخر میں علی علیہ السلام آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے باطل کو باطل قرار دیا، حق کو حق بنا دیا، اپنے آیات کو محکم کر دی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جی آپ کا جو عقیدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ شیطان ان کے زبان پہ مسلط ہو گئے نا، آپ کہتے ہیں نا. اور قرآن کیا کہتا ہے بھائی؟ قرآن کہتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. اس آیت کے ساتھ کیا کرو گے شیخ صاحب؟ آپ جب کہتے ہو کہ شیطان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مسلط ہو گیا ہے، اور طرف لے گیا نا. نہیں، آپ کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شیطان کی عبادت نہیں کی، شیطان نے ان کی زبان سے نکلوا دیا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. شیطان کسی پہ مسلط نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ وہ خود گمراہ ہو. تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنا دیا؟ اب دیکھو تو آپ کے عقیدے میں ہمارے عقیدے میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے شیخ صاحب. ٹھیک ہے نا، آ جاؤ حق کی طرف. ہمارے عقیدے میں ہر فرق ہے نا. ہمارے حدیث میں آیا ہے، بس ہم کو قبول ہے، ہم اس پہ گناہگار نہیں ہو جائے، نہ ان میں حکمتیں تلاش کرتے ہیں. آپ کے حدیث میں یہ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی پوجا کی ہے، بتوں کی پوجا کی ہے. آپ کہتے ہیں شیطان نے ان سے کرایا. میں بھی بری باتیں آیا ہے نا. بالکل نہیں، بالکل نہیں. دفعہ وہ مولوی تمہارے ساتھ بات کرتے تھے، تم نے کہا تھا کہ کوئی بری بات نہیں. کافر کا عورت ایسا ہے جیسا حیوان کا عورت ہے. حیوان کا عورت جب تم دیکھتے ہو تم گناہگار نہیں، جو کافر کا عورت تم دیکھتے ہو تو بھی گناہگار نہیں ہوتے ہو. وہ حدیث دکھاؤ نا، ہم دیکھیں نا وہ حدیث میں کیا لکھا ہے. اس طرح آپ پتہ نہیں کیسے ترجمہ کر رہے ہیں. کفار کی عورت، شیخ صاحب کفار کی عورت آپ کو مل جائے نا تو آپ تو فوراً اس کو نکاح کر لیں گے نا. مزار کا اگر تم زیارت کرو گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آواز مزار کا، یہ تو 70 کعبے کی زیارت سے بھی بہتر ہے، 70 گنا. بالکل حج سے بھی بہتر ہے. ہماری اتنی زیادتی اس میں کیا غلط بات کیا ہے؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کعبے کی مٹی کی بوسہ نہیں دیا، کربلا کی مٹی کی بوسہ دیا. بوسہ دیا، لیکن اتنا حج سے تو زیادہ مبارک نہیں ہے نا. تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ حج سے زیادہ؟ کربلا سے حج بنایا، کربلا کو حج بنا دیا، حج کے مقابلے میں لے کر آیا ہے. شیخ صاحب حج بہتر ثواب ہے. حج سے بہتر ثواب کیسے ہے؟ اب سن لینا، حج رسول اللہ السلام نے حج کو ثواب دیا، بولا اللہ نے حج کو ثواب دیا، تمہارے کربلا کو کون اتنا ثواب دیا ہے؟ اب سن لیں. اور کہتے ہیں وہ کہ ائمہ ہمارے عالم الغیب ہے، ان کے ساتھ علم ما کان و ما یکون ہے. وہ رحم کے رحم مادر. ایک اعتراض کرو نا، ایک اعتراض کا جواب لے لو پھر دوسرا اعتراض کر لو. وہ اس کو جانتے ہیں. یہ پیغمبر کہتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب، اور تم کہتے ہو کہ وہ شکم مادر میں جو چیزیں وہ بھی جانتے ہیں، دل میں جو وسوسہ وہ بھی جانتے ہیں. اور یہ سے حدیث ہے کہ حیران ہو جائے گی. بس یہ بات ہے نا کہ دل میں اگر کوئی بات گزر جائے تو بھی ائمہ تمہارے ائمہ جانتے ہیں، اور علم کا مکان و میکون بھی ان کے ساتھ ہے. اب سن لو بھائی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر طرح خشک کا بیان قرآن مجید میں ہے. اور فرمایا کہ بل لا يمسه الا المطهرون. قرآن مجید کا علم ہے کسی کے پاس نہیں سوائے مطہرین کے پاس. اور پھر فرمایا کہ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. پھر بتایا کہ اس امت میں صرف مطہر اہل بیت علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے نا، قرآن میں ہر طرح خشک کا بیان ہے. پھر فرمایا کہ اس سے مس نہیں کرتا سوائے مطہرین کے، اور فرمایا کہ صرف اہل بیت علیہ السلام مطہر ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس کا مطہر نہیں ہے کہ گناہ نہیں کرتے، گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ وہ آپ کا عقیدہ کہ گناہ کرتے ہیں. دیکھیں شیخ صاحب، اور ایسے قوانین ان کو نوازا کرتے ہیں کہ وہ گناہ سے پاک ہو جائے.
اسی قوانین وضع کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اور جیسے قرآن جیسے مجید نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کیا تھا نا، وہ بتوں کی پوجا کی تھی، اسی طرح ان کے مذہب میں وہ ایک حدیث میں ہم تم کو ان کہتے ہیں کے تمہاری اتنا مذہب زیادہ میں حدیث ہے نبی کہ صلی تم اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی تم پوجا حیران کی ہو ہے، جائے گی۔ ٹھیک ہے نا، بتوں کی پوجا کی ہے۔ اب وہ بات اور طرف مت لے جاؤ نا، تم نے ایک موضوع کو دوسری طرف لے جاتے دیکھو ہو۔ میں آپ کو ایک حدیث دکھا دیتا ہوں، آپ نے جو کہا کہ حج کے متعلق بات کی، میں ایک حدیث آپ کو دکھاؤں، یہ کنز العمال ہے شیخ صاحب، دیکھو جزء ثامن چاپ مؤسسۃ الرسالہ، یہاں پر دیکھو، یہ آپ کے عمر صاحب کا قول ہے، آپ کے خلیفہ عمر، جس کو آپ لوگ اپنا دوسرا خلیفہ مانتے ہو، لو كنت مؤذنا لم ابالي ان لا احج ولا اعتمر۔ کہتے ہیں عمر صاحب کہتے ہیں اگر میں مؤذن ہوں بن جاؤں تو پھر مجھے پرواہ جانا ہی چھوڑ دوں، کوئی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، الا حجت الاسلام، مگر یہ وہ جو واجب حج ہوتا ہے، ایک فریضہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ میں باقی حج وغیرہ چھوڑ دوں، کوئی یعنی اذان دینا جو ہے حج اور عمرہ سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور بھائی اگر تمہارے مذہب میں اذان دینا حج اور عمرے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے تو اس میں کیا کون سی عجب ہے؟ ثواب اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے اتنی محبت، سن لے جواب سن لے، پھر اہل بیت علیہ السلام سے اتنی محبت کرے کہ اہل بیت علیہ السلام کے زائرین کو اپنے زائرین سے زیادہ ثواب دے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، کون سی عجب ہے؟ ایک شخص اگر کریم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا محبت کرتا ہے کہ نبی کے بیٹے کے وفاداروں کو حج میں ہر شخص جاتا ہے نا، اس سے زیادہ ثواب دے، اس میں کون سی حج؟ جو ایسے آپ کے عمر کے پاس اذان جو ہے حج سے زیادہ افضل ہے، جب اذان حج سے زیادہ افضل ہے وہ عمر نے اپنے نفس سے نہیں کہا، انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام سے سنا ہوگا، تو ہم نے کون سے اپنے سے بنایا؟ تو ہم نے کون سے اپنے سے بنایا؟ ہم نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیارت کی ہے، نقل کی ہے۔ بائروین ائمہ یا تیروین یا آٹھوین امام کہتے ہیں، وہ رسول اللہ علیہ السلام سے کیسے سنا ہے؟ انی تارک فیکم من ان اخذتم به بعدی لن تذلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ وعترت اہل بیت۔ چلیں شیخ صاحب، آپ کس موضوع پہ تیاری کر کے آئے تھے؟ ٹھیک ہے، عترتی و اہل بیتی میں کیا کمال ہے کہ عترتی اہل بیتی پکڑو، کیسا پکڑو؟ صحابہ کیوں نہیں پکڑتے ہو؟ انی تارک فیکم، صحابہ سے فرمایا نا، ادھر جتنے تھے حجت الوداع میں سب صحابہ تھے، صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر اس کی اطاعت کرو، اتباع کرو، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام، صحابہ سب خود پیغمبر نے ان کو حکم دے دیا کہ غلامی کرو، اتباع کرو اہل بیت علیہ السلام۔ حجت الوداع میں رسول اللہ علیہ السلام نے کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بها، کتاب اللہ و سنتی۔ سنتی ضعیف ہے، عترتی متواتر ہے۔ نہیں ضعیف نہیں، بالکل حدیث ہے، عترتی متواتر ہے۔ سنت کا تارک اس پہ اللہ کی لعنت ہے، سنت کے تارک پہ اللہ کی لعنت ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو اپنا جانشین نہیں بنایا۔ سنت خلیفہ نہیں ہوتا، سنت کی اطاعت، سنت رسول علیہ السلام کے اقوال ہوتا ہے، افعال ہوتا ہے، افعال ہوتا ہے، لیکن اطیع اللہ وہ امامت نہیں ہوتی نا، سنت امام بن ہی نہیں سکتا بھائی۔ اطیع رسول کیا مانا؟ اطیع اللہ و اطیع رسول کیا مانا؟ دیکھیں سنت عرض یہ ہے، سنت جو ہے خلافت نہیں کر سکتا نا، عرض یہ ہے سنت لوگوں کو امر نہیں کر سکتا، عمل تو انسان پر کر سکتے ہیں نا، ہاں سنت کچھ نہیں کر سکتا، سنت ہم دیکھو عمل کریں گے تو اللہ معاف کرے گا، سنت کی اطاعت واجب ہے، سنت کی اتباع واجب ہے، لیکن سنت خلیفہ نہیں ہے نا۔ ابو بکر کیوں خلیفہ بنے تھے؟ چھوڑو، خلیفہ ہم نہیں جو کہتے، ہم اتباع کہتے ہیں کہ اتباع سنت واجب ہے، ضرور ہے، اتباع عطرت واجب نہیں ہے، عطرت میں کوئی کمال نہیں ہے کہ اور کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ عطرت کیوں فرمایا؟ وہ عطرت کی اتباع ہے جو زندہ تھی اس وقت جو عطرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط تو نہیں لگایا نا، صرف علی تھا اور عباس تھا، چلیں ٹھیک ہے، پھر ابو بکر کی خلافت باطل ہے نا، سارے حضرت نہیں تھا، پھر ابو بکر کی خلافت باطل ہو گئی نا کہ علی علیہ السلام زندہ تھے، زندہ کی اطاعت واجب ہے، تو ابو بکر کو کس نے خلیفہ بنایا؟ پھر ابو بکر عمر عثمان کی خلافت باطل، الحمدللہ۔ اطاعت تو علماء کی بھی واجب ہے نا، او بھائی اطاعت عطرت کی واجب ہے صحابہ پر، ٹھیک ہے نا، تو ابو بکر عمر عثمان پہ کیا واجب تھا؟ اطاعت کریں علی علیہ السلام کی، آپ خود کہہ رہے ہیں وہ زندہ تھے، ختم ہے، خلافت باطل ہو گئی جی شیخ صاحب۔ نہ علی علیہ السلام جب کوئی مسئلہ بیان کرتے تھے نا تو ابو بکر عمر وہ تو مانتے تھے، یہ تابعداری ہے اس کا ہمیشہ۔ دیکھو انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تذلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ وعترت اہل بیتی، ان سے تمسک کرنا، ان کی اطاعت کرنا واجب ہے، عزت کرو،
اس کی عزت کرو. عزت بھی کرنا ہے, اس کا واجب ہے. عزت بھی اس کی ہے, قدر کرنا چاہیے. ہاں عزت بھی ہے اور اطاعت بھی ہے, دونوں ہیں. ٹھیک ہے نا, اس طرح نہیں کہ عزت کرو اطاعت نہ کرو. اصل چیز ہے تمسک کرنا. تمسک تو کر رہی نا, تمسک یہ کہ عزت کرتا ہے. بس رسول علیہ السلام کہا ہے کہ میرے عطرت کا احترام کرو, عزت کرو. اچھا, یہ اور انی ان کو تارک ایذا مت فیکم, سمجھو. انی تارک کتاب اللہ و سنتی, یہ بخاری میں, مسلم میں, کتب ستہ میں, کس کتاب میں یہ؟ تم کو پتا ہوگا نا کتابوں میں, ہمارے پاس کتابی کہاں ہے ایسے آیا ہے. یہ تم تو کسی میں نہیں ہے. ڈکشنری ہو, کتاب خانہ بھائی ہو. یہ نہ بخاری نے روایت کیا ہے شیخ صاحب, کتاب اللہ و سنتی نہ بخاری نے روایت کی, نہ مسلم نے روایت کی, نہ ترمذی نے, نہ ابو داؤد, نہ ابن ماجہ, نہ نسائی. قرآن کہتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول. سورت حدیث چھوڑو, حدیث چھوڑو, قرآن کہتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول. بالکل بالکل, اطاعت اس کے کرو اللہ منکر, و رسول. سنت کے منکر پہ اللہ کی لعنت ہے شیخ صاحب. سنت اطاعت رسول کو سنت کہتے ہیں. مجھے ایک جملہ کہنے دو شیخ صاحب. ہماری بات سنو, ہماری بات سنو. دین کیا ہے؟ دین رسول علیہ السلام کے اقوال ہے, رسول علیہ السلام کے افعال ہے. اور وہ ہے نا, وہ جو شخص نقل کرتے ہیں, صحابی نقل کرتے ہیں, وہ بھی ہم مانتے ہیں. علی نقل کرتے ہیں, وہ بھی ہم مانتے ہیں. تم صحابہ کو درکنار کرتے ہو اور علی کے حدیث کو قبول کرتے ہو. علی کی حدیث صحیح ہے اور صحابہ کی حدیث 1,24,000 صحابہ کا حدیث سارے غلط ہے. سارے غلط تو نہیں ہو سکتے نا. صحابہ کیا گناہ کیا ہے؟ رسول علیہ السلام کی پیروی کیا ہے, رسول علیہ السلام کی حدیث نقل کیا ہے. یہ ایک حدیث ہے, صحابی جو نقل کری تو غلط ہے. ایک حدیث ہے جو علی نقل کری وہ صحیح ہے. یا عباس نقل کری, عباس تم بھی, عباس بھی ہم نہیں مانتے. تم یہ تو عجیب سا بات ہے نا, ہم کو عجیب سے لگتے ہیں. عرض یہ ہے, دیکھیں بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اسلام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ, قرآن اللہ کے کلام ہے, اللہ کا فرمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فعل کو جو نہ مانے, ان کے قول کو جو صحیح واقع نبی کا فعل قول ہے, اس پہ اللہ کی لعنت ہے. وہ بدبخت آدمی ہے, شاید وہ کافر بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, جو نہ مانے. اس بالکل ہمارا عقیدہ. بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنے سے پہلے, وفات سے پہلے, کیا انہوں نے اپنے افعال کو, اپنے اقوال کو مسلمانوں کا امام بنا کر گئے, یا اہل بیت علیہ السلام کا امام بنا کر گئے؟ عرض یہ ہے کہ یہ بہت واضح ہے کہ سنت کا اتباع واجب ہے, لیکن سنت امامت نہیں کر سکتا. امام نہیں بنایا تھا عطرت کا, عرض یہی ہے. امام نہیں بنایا تھا. اب سن لو, صرف قدر کرنا سکھایا کہ تم اس کے قدر کرو, اس کی عزت کرو. اب مجھے بات کرنے دینا, اب مجھے بات کرنے دینا. لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, متواتر حدیث, انی تارک فیکم من تمسکتم بها من اخذتم بها لن تزلوا بعدی ابدا. اس پر بڑی بات کرتے ہیں کہ متواتر نہیں ہے. اس پر بھی اعتراض ہے, اس پر بھی اعتراض ہے کہ یہ متواتر نہیں ہے. یہ جو حدیث آپ لوگوں نے لوگوں کے کان بھر دیے ہیں, کتاب اللہ و سنتی کتاب, یہ نہ بخاری نے روایت کی, نہ مسلم نے روایت, نہ کتب اربعہ نے روایت کی. اس کی کوئی صحیح سند ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ایک شاذ حدیث ہے. کہا کہ حدیث چھوڑو, قرآن کہتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول. قرآن نے کسی مقام پر بھی سنت کو امام نہیں بنایا ہے. سنت امامت کر ہی نہیں سکتا جی, قرآن بھی امامت نہیں کر سکتا. ہم امام کی بات نہیں کرتے ہیں, ہم صرف اتباع کی بات ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ کتاب اللہ انی ترکت فیکم خلیفتین, کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی, یہ تصریح استخلاف میں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے. یہ میں دکھا دوں, یہ کتاب الصواعق المحرقہ علی اہل الرفض والضلال والزندقہ, تالیف ابن حجر الہیتمی المکی, ٹھیک ہے نا. یہ شیعوں کے خلاف اس نے لکھی ہے, بہت بڑا عالم ہے. ملاحظہ کریں, جزء اول چھاپ دار الوطن سعودی عرب میں چھپی ہے, ریاض میں. وفی روایت صحیحہ, صحیح روایت میں یہ ہے کہ انی قد دعیت فاجبت, مجھے اللہ نے بلایا ہے اور میں نے اجابت کی ہے, میں اس دنیا سے جانے والا ہوں. انی قد ترکت فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض ولهذا الحديث طرق كثيرة عن 27 صحابيا لا حاجة بنا إلى بسطها. اس حدیث کے بہت زیادہ طرق ہیں, 20 سے زیادہ صحابہ نے روایت کیا, 20 سے زیادہ روایت کیا, ٹھیک ہے نا. اب دیکھو, استجلاب ارتقاء الغرف بحب اقرباء الرسول و ذوی الشرف, تالیف السخاوی, عبد الرحمن سخاوی بہت بڑا عالم ہے, محقق, کوئی چھوٹا عالم نہیں ہے. چاپ دار البشائر. یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ
حدیث ثقلین کے متعلق وہ تصریح کرتا ہے کہ حدیث جی ومن حديث أبي ضحى مسلم بن صبيح عن زيد بن عبد مختصر على قول إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وعتدي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض وقال عقب كل من الطرق الثلاثة إنه صحيح على شرط الشيخين. شرط الشيخين اس میں ذکر کو نہیں ہے نا, خلیفتین تم نے کہا, خلیفتین بھی صحیح سند کے ساتھ خلیفتین بھی دکھا دیتے ہیں. خلیفتین انی ترکتو خود پتہ نہیں ہے صحیح ہے غلط ہے. ترکتو خود قرآن کو بتاتا ہے, قرآن تم کچھ قرآن سے آیات تم کو پڑھایا. قرآن کیا ہے کہ ہم کو رسول علیہ السلام کی اتباع ضرور ہے. ثقلین کی کوئی چیز کوئی مرض کی دوا نہیں ہے. ثقلین کی کوئی کمال مستقل نہیں ہے. ثقلین کا اہل بیت نبی فضول کہہ رہتا ہے نا, لن تذلوا بعدی ابدا, فضول کہہ رہتا ہے. یہ کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار ابن ابی شیبہ جزء سادس چاپ دار التاج ملاحظہ کریں. حدیث نمبر 3179 فرمایا انی تارک فیکم الخلیفتین من بعدی کتاب اللہ وعترة اہل بیتی وانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. صحیح ہے, خلیفتین. یہ ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے. فضائل الصحابہ لاحمد بن حنبل. یہ ضعیف ہے. ضعیف ہے بھی میں دکھا دیتا ہوں, ابھی بتا دیتا ہوں. ضعیف ہے, ابھی بتا دیتا ہوں. انی تارک فیکم خلیفتین كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض وما بين السماء إلى الأرض وعترة أهل بيتي وإنهما لا يتفرقا حتى يرد عليه الحوض. حدیث نمبر 1023 اسناده حسن لغیرہ. بلے کہا کہ یہ سند حسن ہے لغیرہ. وأخرجه عبد بن حميد كما في منتخب مسنده حديث رقم 38 من طريق شريك والحديث صحيح ومضى برقم 170. سیگا نا, یہ بڑے بڑے محقق ہیں وسیع اللہ محمد عباس. اچھا یہ مسند احمد بن حنبل ہے, جلد نمبر 35 چاپ الرسالہ. اکثر یہ ضعیف ہے. حدیث پیش کرتے ہیں وہ. انی تارک فیکم ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے. تم نے خلیفتین کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء والارض وعترة اہل بیتی وانما لا يتفرقا حتى يرد علیہ الحوض. حاشیہ نمبر 1 حدیث صحیح. صحیح ہے شیخ صاحب, خلیفتین بھی صحیح ہے. اب بولو جی, اب مصیبت بن گیا نا. صفحہ نمبر 512 میں انی تارکم فیکم خلیفتین کتاب اللہ وعترة حدیث صحیح. حدیث صحیح ہے. ہائے ہائے ہائے, ٹھیک ہے, کتاب اللہ وعترة ہے. خلیفتین خلیفہ بن گیا نا, امامت وہ ثابت ہو گیا نا. بات کیا ہے, کہتا کیوں کسی مرض کا دوا نہیں. نبی سے پوچھو نا کہ کسی عطرت کسی مرض کا دوا نہیں ہے. انہوں نے کیوں بتایا تھا؟ آپ زیادہ جانتے ہیں, سید الانبیاء زیادہ جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو تم بتاؤ نا کہ کیا فرق ہے صحابہ میں اور عطرت میں. کیا ایک معصوم ہے, غیر معصوم ہے. میں بتاتا ہوں, سن لو پھر اچھی طرح سے سن. صحابہ کے قول غیر مقبول. ابھی بتاتا ہوں. ایک رسول دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں. ابھی بتاتا ہوں. حدیث معتبر ہے, دوسرا نہیں ہے. ہاں بتاؤ. ابھی بتاتا ہوں. سن لو فرق کیا ہے صحابہ اور غیر صحابہ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انه لا نبی بعد. سن لو نا اور علی کو مدینے میں قول تو مطلق ہے نا. قول تو مطلق ہے. مدینے میں قول تو مطلق ہے. قول تو مطلق ہے نا, عامر ہو سکتے ہو, شرط تو نہیں لگا نا, ہماری جگہ پہ لے سکتے ہو. یہ تو نہیں فرمایا کہ صرف یہاں اس مقام پر تم ہارون بن موسیٰ میں منزلت رکھتے ہو. اور ہارون کا موسیٰ سے ہے نا, ادھر بات ہی ہوتا. ہارون اور موسیٰ کا منزلت جو ہے کسی ایک وقت کے لیے محدود نہیں تھا. ہارون کا منزلت موسیٰ سے ایک وقت, ایک لمحے, ایک سفر کے لیے محدود نہیں تھا, وہ ہمیشہ کے لیے تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقید نہیں فرمایا. اب سن لو فرق, سن لو فرق, سن لو. عمر سے نہیں کہا, عمر کو بھی کہا ہے انت بمنزلت نوح انت بمنزلت ابراہیم. کوئی حدیث ہے نہیں. بدر میں کہا, آپ نے بنا دیا اس کو. اب سن لو, غزوہ بدر میں کہا ہے. غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بے عزتی کی تھی. ابو بکر نے ایک مشورہ دیا اور عمر نے دوسرا مشورہ دیا. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کہا کہ تمہاری مثال مثل ابراہیم علیہ السلام ہے, اور عمر کو کہا کہ تمہاری مثال اب سن لو, اپنی بے عزتی کرانے آئے مولوی صاحب. قوم کو دعا دیا وہ سخت ہے. شیخ صاحب اب مجھے بات کرنے دو نا. آپ نے ایک سوال کیا ہے, میں دونوں کا جواب دے دیتا ہوں, پھر مجھے دونوں کا جواب دے دو نا. ایک سوال یہ ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ سے کیا فرق ہے. میں جواب دے دیتا ہوں. سوال سن لو, جواب سن لو. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قید نہیں لگایا کہ بھئی صرف اس سفر میں آپ ہیں نا,
اور موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ ہارون کے ساتھ صرف ایک سفر کا نہیں تھا، ہمیشہ. اس کو تسلی دی. خاموش، میری باری ہے، میرے شیخ صاحب میری باری ہے، میری باری ہے. بس منزلت ثابت ہو گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ أَوْ ذِرَاعٍ بِذِرَاعٍ قالوا اليهود والنصارى یا رسول اللہ قال فمن. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے. یہ حدیث تو بار بار تم ذکر کرتے ہو، بار بار سن لو نا، ذکر کرتے ہو. یہ بود زمانی ہے، یہ یہاں بود زمانی ہے. یہ اب سن لو نا، اب سن لو لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. تو بات جواب کو سنو، جواب. ہاں صحابہ سے کہا تھا نا کہ تم یہود و نصارہ کے کو سناؤ نا. ابھی ختم ہونے دو نا، جواب ختم ہونے دو شیخ صاحب. تمہاری یہ حدیث تو 10-15 سے زیادہ بار تم نے تکرار کیا ہے، 10-15 سے زیادہ تم نے تکرار کیا ہے. غلط پڑھا میں نے. لوگوں نے تمہاری حدیث پڑھا ہے. ابھی جواب سنو ہماری طرف سے نا، ٹھیک ہے. مجھے بات کرنے دو نا، ختم. آج کا جواب یہ ہے کہ یہ صحابہ کے لیے نہیں، یہ حدیث نہیں ہے. یہ صحابہ سے رسول علیہ السلام صحابہ کو بتایا کہ میرے بعد ایسا زمانہ شاید آئے گا، اسے جنازہ آئے گا میرا بعد، یعنی صحابہ کے دور سے بعد بھی آخر زمان میں شاید ایسے ہمارا آئے گا جو یہود نصارہ کی پیروی، زمانہ کے لفظ نہیں ہے، جیسا کہ یہود نصارہ خدا کوئی حرکت کرتے تھے، اس حرکت یہ لوگ بھی کریں گے. شیخ صاحب اب اجازت دے دو، ہمیں بات کرنا ہے کہ نام، مجھے بات کرنے دو. یہ ادھر اچھا متصل زمانہ نہیں ہے کہ متصل زمانہ نہیں ہے، متصل زمانہ نہیں ہے. قرآن میں آیا ہے نا وَمُبَشِّرًا بِكِتَابٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ. اب رسول موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو بتایا مبشرا بنبی یاتی من بعد اسمه احمد صلی اللہ علیہ وسلم. تبشیر دیتا ہوں کہ وہ میرے بعد آیا تھا. قرآن تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سن لو نا شیخ صاحب، ہمیں بھی بات کرنے دو نا. آپ سے بعد آیا، آپ بات کرنے دو، بات نہ کاٹو نا شیخ صاحب، بات نہ کاٹے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اس میں من بعدی وغیرہ کوئی الفاظ ہی نہیں. لَتَتَّبِعُنَّ تم لوگ سنن بالکل بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلو گے اور منہ بمنہ. یہ کتاب ہے سنن ترمذی، چاپ بیروت لبنان. اس میں ملاحظہ فرمائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے صحابہ سے فرمایا یا نہیں فرمایا. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنگ کے لیے جا رہے تھے. مشرکین کا وہاں پہ ایک درخت تھا، اس درخت میں وہ اپنی خدائیں وغیرہ سے جاتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے اس درخت کی. تو اس صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، سیوف لٹکاتے تھے وہ جو شمشیر، عبادت بھی کرتے تھے. میں دکھا دیتا ہوں عبادت کرتے تھے. عبادت حدیث میں تو ہمارے نظر میں نہیں ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، میں آپ کو وَإِلَّا پیغمبر کی جو جملے باطل ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب سن لو نا حدیث سن لو، پھر آپ کہہ دینا کہ میں نے غلط پڑھی ہے. اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات. یہاں پہ اس حدیث میں یہی کہ اسلحہ لٹکاتے تھے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوسری کتابوں میں کہ اس کی عبادت کرتے تھے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی اسی طرح جیسے ان کا درخت ہے ہمارے لیے بھی درخت ہونا چاہیے، اسی طرح درخت بنا. قال سبحان اللہ، پیغمبر نے فرمایا سبحان اللہ. هذا كما قال قوم موسیٰ، یہ اسی طرح ہے جیسے کہ موسیٰ کے صحابہ نے کہا تھا. قوم موسیٰ یعنی موسیٰ کے صحابہ نے. اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ، ہمارے لیے بھی تم خدا بناؤ جیسے مشرکین کے خدائیں ہیں. اجعل، اگر وہ درخت کی پوجا نہیں کرتے تھے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول غلط ہے کہ ہمارے بھی ایک درخت ہونی چاہیے. بھائی اگر موسیٰ کے قوم نے اس نے ہذا کما قال موسیٰ، یہ بالکل وہی جملے ہیں، شبیہ ہے موسیٰ کے قوم کے. موسیٰ کے قوم نے کیا کہا تھا کہ ہمارے لیے خدا بناؤ جیسے مشرکین کے خدا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس حدیث اس درخت کے وہ پوجا کرتے تھے. وَإِلَّا پیغمبر کا جملہ غلط ہے. وَإِلَّا صحابہ کے قول تو بالکل معصومانہ ہے کہ ان کے پاس درخت ہے، ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. تم یہ صحابہ سے خطاب ہے کہ نہیں ہے؟ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے. آپ کہتے ہیں صحابہ کے بعد کے لیے، اور کسی حدیث میں دکھاؤ نا بعد کی لفظ ہو، کسی حدیث میں بعد کا لفظ ہے ہی نہیں. اس واقعے کی آپ سن لو نا، اب سن لو میں دکھا دیتا ہوں کس کی عبادت بھی کرتے تھے. آپ کے علماء نے تصریح بھی کیا. یہ کتاب فخر رازی، تفسیر و فخر رازی المشتہر بمفاتیح الغیب، جلد نمبر 1، ٹھیک ہے نا. اس میں ملاحظہ کریں، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب صحابہ سے
کہ جس طرح موسیٰ کے صحابہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خواہشات کرتے تھے، تقاضے کرتے تھے کہ ہمارے لیے بت بناؤ، تم بھی اسی طرح کرتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 108 کی تفسیر ہے. اس کے ذیل میں فخر رازی کہتے ہیں، یہ ذات انوات کا واقعہ کہتے ہیں. وَهِيَ شَجَرَةٌ كَانُوا يَعْبُدُونَهَا وَيُعَلِّقُونَ عَلَيْهِ الْمَأْكُولَ وَالْمَشْرُوبَ كَمَا سَأَلُوا مُوسَىٰ أَن يَجْعَلَ لَهُمْ إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ. تو ثابت ہوا نا کہ اللہ نے قرآن میں بھی گواہی دی کہ صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی خواہش کیا، ظاہر کیا تھا کہ جیسے ان کے بت ہیں، ہمارے لیے بھی اسی طرح درختوں کے ہونے چاہیے، ہم بھی درختوں کی پوجا کریں. مذاق اڑا رہے تھے پیغمبر کے، نہیں اڑا رہے تھے یہ صحابہ. نہیں، جو نبی سے تقاضا کرے کہ ہمارے لیے بت بنا دو، وہ مسلمان ہے یا مذاق اڑا رہا ہے پیغمبر کا؟ رسول اللہ بات یہ ہے شیخ صاحب بات یہ ہے. ایک منٹ کمالہم ذات انوات، وہ لوگ ذات انوات، وہی شجرۃ کانوا یعبدونها، شجرۃ کانوا یعبدونها. شیخ صاحب اب بات سنو، شیخ صاحب اب سنو، نبی صلی اللہ، آواز ان کا میوٹ نہ کرو بھائی، آواز ان کو بولنے دو، آواز میوٹ نہ کرو. آواز کیوں میوٹ ہو گیا شیخ صاحب؟ آواز کھول دو اپنا، میوٹ ہو گئی آپ کی آواز. صحابہ نے اپنی عدم فہم کی وجہ سے یہ تقاضا کیا تھا کہ سمجھ نہیں آیا ان کو کہ اللہ بنایا نہیں جاتا. جب ان کو سمجھ آیا تو توبہ کیا، معصومانہ غلطی تھی کہ بھائی بولا ہمارے لیے بت بنا دو. بت نہیں تھا، وہ درخت بت تھا، درخت کی عبادت کر رہے تھے. یعلقون السیوف. اچھا شیخ صاحب مجھے بات کرنے دو نا، ایک منٹ مجھے نہ کاٹو، ٹھیک ہے؟ اچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی کہ یہ اسی طرح ہے. سبحان اللہ فرمایا، کیا فرمایا؟ سبحان اللہ هذا كما قال اصحاب موسیٰ، فرمایا کہ یہ اسی طرح جیسے اصحاب موسیٰ نے، هذا كما قال قوم موسیٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل یہ اسی طرح، آپ لاکھ کہہ دیں کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی کہ بالکل اسی طرح کہ موسیٰ کے قوم نے کہا تھا اجعل لنا الہا. غلطی ہو گیا لیکن توبہ کیا ہوگا نا. اب شور بات کرنے دو نا شیخ صاحب، تم نے تو شک کر گئے. بات کرنے دو نا شیخ صاحب پلیز، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بات کرنے دو. اچھا بالکل. تو ثابت یہ ہوا میرے محترم ناظرین کہ شیخ صاحب کہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے نہیں کہا ہے، بعد والے لوگوں سے کہا کہ تم یہود کی پیروی کرتے ہو. حالانکہ ثابت ہو گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا تھا کہ تم یہود کی پیروی کرو. اب سن لو نا پلیز، سن لو نا پلیز، مجھے بات کرنے دو. صحابہ نے اگر توبہ کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا کہ تم یہود کے نسل قدم پہ چلو گے. اب سن لو میری بات کو. ایک ہے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. آپ نے پوچھا تھا نا کہ اہل بیت اور صحابہ میں فرق کیا ہے جی. ایک ہے کس کی طرح؟ ہارون من موسیٰ. انت ایک ہے لتتبعون سنن من کان قبلکم، جو یہود کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئندہ میں کام کرو گی تو لتتبعون سنن من کان قبلکم. صحابہ سے ہی خطاب ہے، صحابہ سے میں نے ثابت کر، صحابہ سے خطاب ہے. اب آپ کس کی اتباع کریں گے؟ یہ اصحاب موسیٰ جو سامری کے پیروکار بنے تھے یا ہارون کی اتباع؟ فرق بس یہی ہے جی، فرق یہ ہے. ہارون اس حدیث میں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اور ایک ہے جو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کرتے کہ ہمارے بت بنا دو، پوجا کریں. یہ نبی علیہ السلام نے علی کو جو ہارون بنایا ہے نا، یہ فقط استخلاف مدینہ میں شیخ صاحب کی وجہ سے ہارون کی منزلت موسیٰ سے محدود تھا ایک وقت کے لیے یا تا ابد تا قیامت ہے؟ وہ تو شریعت میں خلافت نہ رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا جو آپس میں منزلت ہے یہ ایک وقت تھا جب ہارون علیہ السلام نے کہا یا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. درست ہے، واشركه في امري. فرمایا نا بلے وہ شریک تو فی الامر تھا نا، یہ تو شریک فی الامر نہیں نا. کیوں نہیں ہے؟ کیوں پھر شریک فی الامر نہیں ہے؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. آپ کو مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا. آپ کہتے ہیں یہ محدود ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان نہیں جانتے، فصاحت بلاغت نہیں جانتے. ایک وہ رشتہ ہے ہارون موسیٰ کا جو اس زمانے سے قیامت تک ہے، قیامت تک ہے. ہارون موسیٰ کا رشتہ موت سے نہیں ٹوٹتا، قیامت تک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز جو ابدی ہے اس کے لیے مثال دی، ایک چیز جو موقت ہے، ایک ہفتے، 2 ہفتے، 1 مہینے کے لیے.
جو یہ تبوک جا کے ہارون واپس تو آئیں گے موسیٰ ختم ہو سے جائے پہلے گا مر گیا تھا نا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ ہارون وسلم تو- کو نہ نبوت آتا ہے، نہ یہ پتا کہ ہارون کون ہے، نہ یہ پتا کہ موسیٰ کون ہے، نہ منزلت ہارون کا پتا ہے، نہ منزلت موسیٰ کا پتا ہے. ایک مثال دی ہے، غلط مثال دی ہے بھائی. ایک چیز جو دائمی ہے، ابدی ہے، اس کے لیے مثال، اس کی مثال دی ہے ایک چیز کے لیے جو کیا ہے، موقت ہے، جس کو ختم ہونے والا ہے. اب آپ کی تصدیق کریں یا سید الانبیاء افصح من نطق بالذات کی یہ تصدیق تمہاری کریں. بات ہی اور ہے نا. ادھر ہم۔ تشبیہ ہے کہ تم جیسا ہو جیسا ہارون جیسا تشبیہ مشبیہ کچھ بھی نہیں. انت منی، تمہاری وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا. یکساں نہیں ہوتے ہیں. مشبہ اور مشبہ بھی ساری امور میں یکساں نہیں ہوتے ہیں. تم جب کہو کہ زید الاسد، ایسا نہیں ہے کہ زید کا دم بھی ہوتا ہے، زید کا دم بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ تشبیہ ہے ہی نہیں، یہاں پہ تشبیہ ہی نہیں ہے. شجاعت میں فرمایا دیکھیں ایک منزلت ہے. استخلاف ہے، استخلاف اور بات نہیں ہے. اور شریعت نہیں ہے کہ علی اور شریعت میں رسول اللہ السلام کے شریعت کے علاوہ اور شریعت پر فیصلہ کرے تو لوگ مانیں گے. موسیٰ کا بھی اور شریعت، ہارون کا بھی اور شریعت نہیں تھا. ہارون کا بھی شریعت موسیٰ تھا، اسی میں وہ شریک تھا، اسی میں وہ امام تھا. آپ مجھے بتائیں کہ شیخ صاحب آپ کے یہاں پہ کوئی تشبیہ ہے نہیں، آپ کی وہی منزلت ہے. انت منی بمنزلہ شاید سن لیں، ہماری پہ بات سنا کریں نا. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جو منزلت موسیٰ اور ہارون کے درمیان تھا، جو مقام و مرتبہ ہارون کو موسیٰ سے تھا، وہی آپ کو مجھ سے ہے. وہی آپ یہاں پہ اس طرح تشبیہ وشبیہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. منزلت ہارون کے موسیٰ سے کیا ہے؟ منزلت ہارون کی موسیٰ سے یہ ہے کہ وہ احب الناس عند موسیٰ ہے، وہ اعلم الناس عند موسیٰ ہے، ارض الناس عند موسیٰ ہے، اقرب عند اللہ عند موسیٰ ہے، اس کی طاعت بنی اسرائیل پہ، یہ سب منزلت ہے ہارون علیہ السلام کی. یہ علیہ السلام کے لیے ثابت ہے بنص الحدیث. رسول علیہ السلام اس حدیث کا پس منظر تو بھی دیکھو نا. علی مدینے میں جوڑا رسول علیہ السلام نے، اور رسول علیہ السلام اگر یہ شیخ صاحب علی نے رویا کہ ہم بھی جہاد کے لیے جائیں گے، تو رسول علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ تم کو اتنا ثواب اللہ جل جلالہ دے گا جیسا کہ غزہ کے بھی جائیں گے، جیسا کہ ہارون کو جواب سن لو. جب موسیٰ جواب سن لو. اس کو اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مقامات پہ فرمایا. حدیث منزلت صرف ایک غزوہ تبوک کے موقع پہ نہیں ہے، 9 مقامات پر ہے. فتح مکہ کے وقت ہے، جب اس کے فتح مکہ کے بعد جب جناب حمزہ کی بیٹی پہ نزاع ہوا تھا اس وقت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے 9 مقامات میں نے یادداشت کیے، وہ سب میں 9 مقامات آپ کو دکھا سکتا ہوں. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے میرے بھائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قید نہیں لگایا. آپ جو کہتے ہیں علی علیہ السلام روئے، یہ منافقین نے تانے لگائے تھے کہ آپ کے بھائی آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کے آپس میں اختلافات ہیں، آپ کو بخوبی پتہ ہے. تو امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے جواب میں فرمایا تھا انت منی بمنزلت، تاکہ سب سن لیں کہ علی علیہ السلام کا رتبہ بڑا عظیم ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں ایک موقت رشتہ ہوتا نا، موقت رشتہ ہوتا کہ جیسے موسیٰ ہارون کا بھائی اس طرح ہے، یہ ایک سفر کے لیے، اس کے بعد یہ رشتہ ختم ہو جائے گا، تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط مثال دی. ایک موقت رشتے کے لیے ایک پرماننٹ رشتے کا مثال دینا، جو پورے انبیاء 1,24,000 انبیاء ہے، آپ کسی 2 نبی میں جو رشتہ موسیٰ اور ہارون کا ہے، کسی 2 نبی میں نہیں آپ کے پاس. اسماعیل اور ابراہیم میں وہ رشتہ نہیں ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے. اسحاق اور ابراہیم میں نہیں ہے، نہیں ہے وہ رشتہ. علی پیغمبر سے افضل ہے، انبیاء سے افضل ہے، انبیاء سے افضل ہے، انبیاء سے افضل ہے. یعنی موسیٰ دیکھیں جس طرح شریک امر ہے، جس طرح شریک امر ہارون اور موسیٰ ہیں، اسماعیل اور ابراہیم نہیں ہے، اسحاق اور ابراہیم نہیں ہے، یعقوب اور اسحاق نہیں ہے، یوسف اور اسحاق. یہ رشتہ اتنا تنگ رشتہ، اتنا قریبی رشتہ، اتنا پیار کا رشتہ، شراکت کا رشتہ جو موسیٰ اور ہارون میں ہے، انبیاء کی تاریخ میں کسی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیوں مثال دی ہے؟ کیوں؟ اگر ایک معمولی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، ٹھیک ہے نا. اور کیا پیغمبر کو پتہ نہیں تھا کہ ہارون کا کیا مرتبہ ہے موسیٰ کے آنکھوں میں، ہارون کی کیا منزلت ہے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں؟ پتہ نہیں تھا؟ بالکل پتہ، ہم آپ سے بہتر جانتے ہیں. پتہ نہیں تھا کہ ہارون کی کیا منزلت ہے قرآن مجید میں موسیٰ سے؟ بالکل پتہ تھا. اس کو دیکھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک استثناء لگا دیا، ایک استثناء، صرف نبوت، اس کے علاوہ سب ثابت ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین. نبوت سے افضل ہے، نبوت کی استثناء کی کیا ضرورت ہے؟ الا انه لا نبی بعدی، لا نبی، نبی نہیں ہے، باقی سب مقامات حاصل ہے، سب مقامات الحمدللہ ہے. سب انبیاء سے افضل ہے.
علی سب انبیاء سے افضل ہے سوائے رسالت میں آپ کے سب سے افضل ہے. تشبیہ بھی اچھا نہیں لگا جب افضل ہے مفضول کو افضل سے کے ساتھ تشبیہ دیا. نہیں نبی سب سے رشتے کا دیا ہے بھائی, رشتے کا دیا ہے. جو مقام موسیٰ کو ہارون سے ہے, نہ فرمایا کہ آپ ہارون کی طرح ہیں, نہیں, علی علیہ السلام ہارون سے بہت افضل ہیں, موسیٰ سے بھی افضل ہیں, نہیں فرمایا کہ آپ ہارون کی طرح ہیں, نہیں, آپ کی منزلت جو ہارون موسیٰ کے درمیان تھا وہی منزلت آپ کو مجھ سے حاصل ہے, ٹھیک ہے نا, نہیں فرمایا. رسول السلام منزلت بیان کرنے کے لیے نہیں تھے گا, اگر کہہ دیتا کہ آپ ہارون کی طرح ہیں, اگر فرماتے نا تسلی دینے میں منزلت بیان تو نہیں کرتے. اچھا شیخ صاحب میں ایک اور چیز آپ کو دکھا دوں. شیخ صاحب آپ نے کہا کہ بدر کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر کو کہا کہ آپ نوح ہیں, آپ ابراہیم ہیں, فلان ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کی کتابوں میں کن کو کیا بتایا. یہ کتاب ہے مسلم, یہ دیکھیں باب غزوہ بدر. عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاور حين بلغه اقبال ابی سفیان. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچایا کہ ابو سفیان کا لشکر آ رہا ہے یا قافلہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. شاورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اصحاب کے ساتھ. فتکلم ابو بکر فاعرض عنه. کیوں تکلم ابو بکر, اس کا بتاؤ نا کیوں تکلم. شاور ولا تعرفنه في لحن القول. مشورہ کس کے ساتھ لوگ کرتے ہیں, ولا تعرفنه في لحن القول, ولا تعرفنه في لحن القول. جو افضل ہو اس کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں. شیخ صاحب اول ابتدا کس سے کی, ابتدا عمر سے کی, ابو بکر سے کی, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے ابتدا نہیں کی, دشمنوں سے نہیں مانتی ہے مشورہ. اب سن لو شیخ صاحب نبی یہ نہیں ہے کہ ابو بکر سے مشورہ, ابو بکر سے ابتدا کی, یہ حدیث میں نہیں ہے. دوست تھے اس لیے مشورہ کیا, اگر دوست نہیں مانتے تو مشورہ تو دشمن کے ساتھ کی نہیں کرتے ہیں, دشمن کے ساتھ کوئی بھی مشورہ نہیں کرتے. ابھی میں بتاتا ہوں, رسول اللہ علیہ السلام کے دوست تھے اس لیے مشورہ کیا. رسول اللہ علیہ السلام اس کو افضل سمجھتے تھے اس لیے مشورہ کیا. فعارض کیا مانا, فعارض اس کی کہتی ہے کہ اس کا مشورہ نہیں مانا. فعارض یہ مانا ہے, یہ مانا نہیں ہے کہ ان کو ذلت آمیز طریقے سے رسوا کیا, رسوا کے کرتے تھے تو مشورہ نہیں کرتے تھے. کیوں مشورہ کیا, کیوں ان سے مشورہ مانگا, تو فقط آرد کلمہ تم نے پیدا کیا ایک جگہ نے. آپ جواب سن لیں. آرد مطلب یہ ہے کہ اس کا مشورہ قبول نہیں کیا, اس کا مشورہ اس لیے قبول نہیں کیا کہ شاید رسول اللہ علیہ السلام کو اس مشورہ اچھا نہیں لگا, مناسب نہیں لگا. شیخ صاحب ابھی بات کرنے دیں گے. شیخ صاحب بالکل انہوں نے کہا کہ کیوں مشورہ کیا, مشورہ دشمن سے نہیں کیا جاتا. بار بار کرتے ہو نا لوگ, تو اتنا اہمیت نہیں دے. اب قرآن سنیں نا, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَانصِتُوا لَهُ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن اہل المدینة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. اہل مدینہ و مدینہ کے ساکنین میں, مدینہ شہر میں رہنے والوں میں, جو مہاجرین انصار وہی رہتے تھے, کہیں اور نہیں رہتے تھے, ان میں ایسے لوگ ہیں جو نفاق میں مرضوا علی النفاق, نفاق کی انہوں نے بڑی ٹریننگ کیا. لا تعلمهم نحن نعلمهم. آپ ان کو نہیں جانتے, ہم ان کو جانتے ہیں, ہم ان کو جانتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان کو ہم 2 دفعہ عذاب دیں گے, پھر ان کو 2 دفعہ ان کو عذاب دیں گے, پھر ان کو اللہ تعالیٰ حساب لے گا ان کا یوم قیامہ. پھر فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ. ان منافقین کو آپ نہیں جانتے, ہم جانتے ہیں. اگر ہم چاہتے ان کے چہرے آپ کو دکھا دیتے تو آپ ان کے چہرے سے پہچان جاتے کہ منافقین کون ہیں. پھر فرمایا وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ, ہم ان کے چہرے آپ کو نہ بھی دکھانا, وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ, ان کے بات کے انداز سے بھی آپ یہ تمیز دے سکتے ہیں کہ منافق کون ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مشورہ کیا صرف دوستوں سے مشورہ کیا جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نسخہ دیا ہے کہ آپ کے ساتھ جب بعض ایسے منافقین ہیں, وہ اتنے پکا نفاق کرتے ہیں کہ آپ ان کو نہیں پہچانتے, لیکن ان کی بات کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو یہ منافق ہے, ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر منافقین کے باتوں سے اندازہ لگ جائے کہ منافق کون ہے, تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ جب سب سے مشورہ مانگتے ہیں تو جب منافق مشورہ دیتا ہے تو وہ پہچان جاتا ہے کہ منافق کون ہے. اب آپ حدیث تو سن لینا, آپ کی کتاب کی حدیث ہے. فتکلم ابو بکر, آپ نے کہا کہ پہلے ابو بکر سے کہا. اس میں کوئی کسی حدیث میں نہیں ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر کا مشورہ مانگا. ابو بکر اس غزوہ میں رسول علیہ السلام کے ساتھ عریش میں تھا. اب سن لو حدیث سن لو نا, حدیث تو سن لو نا شیخ صاحب, رسول علیہ السلام کے معتمد تھا. سن لینا شیخ صاحب, حدیث تو سن لو نا.
ابو بکر نے جو ہی بات کی ہے فاعرض عنہ، ہم سارے سنے فاعرض عنہ، اعرض عنہ سے یہ کہتے ہیں اعرض عنہ کا مطلب ہے اس کی بات نہیں مانگی، نہیں، اعرض عنہ کہ منہ پھیر لیا، بھائی منہ پھیر لیا، کیوں کیا غلط ترجمہ کرتے ہو حدیث کی. ثم تکلم عمر فاعرض عنہ، پھر عمر نے بات کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر دیا، منہ پیر دیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے قرآن میں وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اعراض کا حکم کس پر ہے قرآن میں شیخ صاحب؟ اعراض کا حکم وَأَعْرِضْ، یہ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ کیا معنی ہے؟ جاہلی کی بات کو اہمیت مت دو، جاہلی کی بات کو اہمیت مت دو. اعرض عن الجاہلین کیا معنی؟ منہ پیر لو، منہ پیر لو، یعنی ان سے منہ پیر لو. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا. رسول اللہ علیہ السلام نے ان کو اہمیت نہیں دی، ان کو اس کے باپو کو اہمیت نہیں دی. تو دیکھیں شیخ صاحب، ابراہیم سے منہ پھیرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم کی بے عزتی کرتا ہے. آپ کہتے ہیں عمر نوح تھا، فلان تھا، فلان تھا. اوے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا شخص ہے جس کا مرتبہ نوح کا ہے. نوح کوئی بات کرے آپ اسے منہ پھیریں گے؟ یہ کوئی سنت ہے؟ یہ کوئی اخلاق ہے؟ یہ ہے کہ بھائی اعرض عن الجاہلین. منہ پھیرنے کا منہ پھیرنے کا ترجمہ کرتے ہیں، یہ منہ پھیرنے کا ترجمہ تو ہر جگہ ٹھیک نہیں ہے لگتے ہیں. ہر جگہ میں ایک لفظ کا ہر جگہ اعراض کیا نہیں کیا اپنے معنی ہے. جیسا کہ تم نے کہتے ہو نا کہ یہ تدعون کا معنی کیا ہے؟ تعبدون ہے، تعبدون ہے. کبھی کہتے ہو کہ تعبدون کا معنی ہے بلانا، بلانا کا معنی بھی اپنی جگہ میں ہر ایک لفظ کی اپنے ترجمہ نہیں کرتا، ترجمہ نہیں کرتا. میں کہتا ہوں اعراض کیا، ان کے بات کی اہمیت نہیں دیا، ان کی بات کو اہمیت نہیں دیا. چلے نوح کی بات کو اہمیت نہیں دی بھائی. نبی صاحب دیکھیں نوح کی بات کو اہمیت نہیں دینا نوح کی بے عزتی ہے، کفر ہے. کسی بھی نبی کی بے عزتی کرو کفر ہے. جی ایک بات سنیے، نبی کو رسول اللہ علیہ السلام نے مشورہ مانگا نا، رسول اللہ علیہ السلام نے مشورہ مانگا، مشورہ مانگا. رسول اللہ علیہ السلام اگر ان پر اعتماد نہیں تھی تو مشورہ کیوں مانگا؟ اب سن لو، اب سن لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ تو لوگ نہیں مانتے ہیں نا. شیخ صاحب ابھی اس کا جواب سن لیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم اگر ترجمہ نہ بھی کریں، کہتے ہیں اعراض کیا. عمر نے بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا، ابو بکر نے بات کی، اعراض کیا. تو قرآن فرماتا ہے کہ اعراض یا تو منافق سے ہوتا ہے، یا مشرک سے ہوتا ہے، یا جاہل سے ہوتا ہے. اور آخر میں کیا کیا اور آخر میں کیوں کون ہے وہ جب وہ مشورہ دیا سعد ابن معاذ سے اعراض کیا. جب سعد ابن عبادہ نے بات کی ہے، سعد ابن عبادہ نے بات کی ہے تو اس کی بات کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سراہا ہے، اس کی بات کی تعریف کی ہے، قبول کیا. اس کا قبول نہیں کیا، اس کا قبول کیا. اس سے اعراض فرمائے. اعراض غلط مشورہ دی ہوگی نا، تو غلط مشورہ دی ہوگی نا. اگر اتنے مخلص تھے ابراہیم کے، ابراہیم اگر مشورہ دے ابراہیم علیہ السلام، کوئی اسے اعراض کرتا ہے؟ مگر یہ کافر ہو. انسان سوچ وقت ہوتا ہے. غلط مشورہ دیا ہوگا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلص آدمی سے تو اعراض نہیں کرتے نا. یہ جگہ کا انتخاب کا مشورہ ہے کہ اس جگہ سے جنگ کرے یا اس جگہ سے جنگ کرے یا اس جگہ سے جنگ کرے. چلیں شیخ صاحب، آج آپ نے جو کال فرمایا تھا کس مقصد کے لیے جگہ انتخاب کیا تھا، اس کو رسول اللہ علیہ السلام کو پسند نہیں. آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے تھے؟ جگہ کو انتخاب کیا، جنگ کے لیے انتخاب کیا تھا، وہ جگہ کبھی پسند نہیں ہے. وہ نہیں بتایا وہ مشورہ کیا تھا. مشورہ کیا تھا وہ ذکر نہیں ہے. ان کو اچھا لگا. اچھا اس لیے مشورہ کیا تھا ان کا؟ انصار کے حمایہ جل کرے، انصار کے حمایہ جل کرے، اس لیے اس نے مشورہ بھی قبول کیا. انصار کو ادھر زیادہ تھی اور مہاجرین کی وہ کم تھی. انصار کے مشورے کی اہمیت دینا ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر انصار کے مشورے کو مانا جائے تو انصار سے سارے انصار رسول علیہ السلام اور مسلمین کی حمایت کرے اور بے دردی سے لڑے. اس لیے مشورہ ان کا کیا تھا؟ آپ کہتے ہیں جگہ کا انتخاب تھا. وہ حدیث میں نہیں، لیکن قرآن نے اس مواقع کو ذکر کیا اور اس کے متعلق بڑا مذمت فرمایا. یہ سورہ مبارک ہے انفال ہے. اعوذ باللہ، پڑھوں آیات، سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ بالکل بالکل بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. مومن صرف وہ ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کا دل میں خوف الہی آ جاتا ہے، اور جب آیات کی تلاوت ہوتی ہے ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے، اللہ پہ ان کا توکل، اللہ پہ توکل ہوتا ہے. اچھا، صرف یہ مومن ہے. جس کا اللہ پہ توکل نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے.
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، جو انفاق کرتے ہیں، جو نماز اقامہ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ مومن ہے. اولئک هم المؤمنون حقا، صرف یہ صحیح مومن ہے. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم، ان کے اللہ کے نزدیک بڑے درجے ہیں ان کے لیے، اور ان کے لیے اللہ نے جنت میں بڑا رزق فراہم کیا، بڑا بہترین رزق فراہم کیا. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا، یعنی غزوہ بدر کے لیے حکم دیا کہ نکلو، اور مسلمانوں کا ایک فرقہ یہ تھا، اس سے ان کو کراہت تھی، جہاد نہیں چاہتے تھے. اچھا، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، یہ آپ کے ساتھ جدال کرتے تھے، مجادلہ کرتے تھے. قرآن میں جو اس واقعے کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے لیے نکلنے کا حکم دیا ہے تو انہوں نے مجادلہ کیا، اور یہ لوگ بڑے بزدل لوگ تھے. كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، اس طرح کہ یہ ابو سفیان کی طرف نہیں جا رہے، جیسے یہ اپنی موت کی طرف، اس طرح ڈر لگا ابو سفیان کو، مار دے گا. ٹھیک ہے. اذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دو لشکروں میں سے، دو گروہ میں سے ایک آپ کو ملے گا. ایک گروہ ہے اس میں مال غنیمت ہے، سامان ہے، پیسے ہیں وغیرہ. ایک ہے لشکر ہے، ابو سفیان کا لشکر ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو بزدل مسلمان تھے وہ چاہتے تھے کہ قافلے پہ حملہ کریں، وہاں پہ جنگ نہیں ہوگا، مال لوٹ کے لائیں گے. اچھا، یہ چاہتے تھے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، لیکن اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ تم لشکر سے سامنا کرو تاکہ کفار کا دم کاٹا جائے، تاکہ کفار کی بے عزتی ہو. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مجرم قرار دیا اور فرمایا تاکہ حق کا احقاق ہو اور باطل کا ابطال ہو، چاہے مجرمین کو یہ بات پسند بھی نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جو اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا قرآن مجید میں، یہ ہے یجادلونک فی الحق بعدما تبین، حق ان کے لیے واضح تھا کہ حق بات کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مجادلہ کرتے تھے، دلیل لاتے تھے کہ ایسا نہیں کرے، ایسا کرے، ایسا نہیں کرے، ایسا کرے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعراض کی فرمایا ہے غزوہ بدر کے متعلق، جن لوگوں نے غلط مشورے دیے تھے، اس کا قرآن میں ذکر ہے. ان کے یہی وصف ہے، یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت. شیخ صاحب آپ جواب دے دو نا، صحیح نا. یہ تو یہاں تو کہاں ذکر ہے کہ ابو بکر نے یہ ابو بکر کے لیے ہے یا عمر کے لیے ہے، مشورہ وہی دے رہے تھے نا. یہ تو منافقین کے لیے تھے، منافقین تو جہاد نہیں چاہتے تھے. ابو بکر عمر تو مجاہدین اولین میں سے ہے. رسول اللہ سلام کوئی جہاد رعایت کا، ابو بکر کا کوئی جہاد بھی ہے شیخ صاحب، ان کے ساتھ توڑا، مخلصین میں سے تھے. اور اس وقت تک جو تم منافقین نہیں تھے، جیسا تمہارے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض فرمایا تھا. یہ جو ابتدائی مراحل تھی، 87-88 مہاجرین میں سے تھے اور لوگوں انصار میں سے، تو ٹوٹل 313 آدمی تھا. 313 آدمی میں ابو بکر عمر تو منافق گردان تھے ہو، تو ان میں ایک مخلص کون ہوگا جب ابو بکر منافق ہوگا؟ قرآن نے جب کہہ دیا نا، قرآن نے کہہ دیا کہ منافق ہوگا. اور اب قرآن میں اس کا نامی تو ذکر نہیں ہے نا، قرآن میں ذکر ہے کہ بدر میں منافق تھے، یہ صریح ہے، صریح ہے قرآن. بدر میں منافق عمر و ابو بکر کے بارے میں نہیں کہا ہے، نہ عبد الرحمن قرآن نے فرمایا نا، قرآن میں فرمایا کہ منافق وہ تھے جو جدال کر رہے تھے، حق معلوم تھا پھر بھی جدال کر رہے تھے نا. اور مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلط مشورے دیے تو نبی نے منہ پھیر دیا. یہ تو مشورہ تھا، یہ جدال نہیں تھا. جدال تو وہی ہے لوگ شیخ صاحب جہاد نہیں آئی. ایک سوال ہے، ایک سوال ہے، ایک سوال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے حکیم تھے نا، بڑے حکیم تھے، حکیم تھے نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق بھی بہترین ہے کہ نہیں بھائی؟ اخلاق ان کے اخلاق پہ کوئی شک کرے تو وہ قرآن کا منکر، وہ مسلمان تو نہیں. تو انہوں نے جب انہوں نے اگر غلط مشورہ نہیں دیا تھا، اگر ان کا مشورہ صحیح تھا، مخلصانہ نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض کیوں گے، منہ کیوں پھیر دیا؟
مشورہ ان کا غلط تھا. ناراضی نہیں ذکر نہیں ہے, منہ قبول پھیر نہیں دیا کیا. نا, منہ ہاں پھیر نا, دیا. قبول نہیں کیا. اعراض فرمایا. منہ پر خود یہ تو لغوی معنی ہے نا, ادھر اصطلاحی معنی مطلب ہوتا ہے. اس کا منہ پھیرنا یہ تھا کہ قبول نہیں کیا, ان کا مشورہ قبول نہیں کیا, ابوبکر کا مشورہ قبول نہیں کیا, عمر کا مشورہ قبول نہیں کیا, سعد بن عبادہ کا مشورہ قبول کیا. سعد بن عبادہ کے مشورے, سعد بن عبادہ کے مشورے قبول کرنا اس پر دال ہے. شیخ صاحب کسی لغت کے کتاب میں دکھا دیں کہ اعرض عنہ کا مطلب ہے اس کا مشورہ قبول نہیں کیا. کہا سعد بن عبادہ کا مشورہ قبول کیا ہے, نہیں تھا, مشورہ تھا نا, یہ جو قبول کیا تو اس نے صحیح بات کیا نا, اس نے صحیح بات کی, اس کا مشورہ قبول کیا. اس نے جس نے غلط بات کی اسے منہ پھیر دیا, بھائی ثابت ہو گیا. غلط مشورہ شاید رسول اسلام کے نزدیک یہ غلط تھا, لیکن ان کے نزدیک شاید ٹھیک تھا. اس کا اپنے ذہن ہوتے ہیں, اپنی رائے ہوتی ہے. قرآن میں فرمایا, قرآن نے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, اعرض عن المشرکین, بولا نہیں بولا, مسلمین اعرض عن الجاہلین, بات سنو, اعرض عن المنافقین. اب کوئی مومن سے بھی ہے کہ مومن سے بھی اعراض کریں. اب ہماری بات سنو نا, ہماری بات بھی سنتے رہو نا, اپنی بات کرتے رہو, ہماری بات بھی سنتے رہو. رسول علیہ السلام جب مشورہ مانگا اس لیے مانگا کہ ان پر اعتماد تھا, اور انہوں نے جو مشورہ دیا وہ مسلمانوں کی فلاح کے لیے دیا. اگر وہ اس مقام پر مسلمان شکست کھاتے تھے غلط مشورے کی وجہ سے, تو ابو بکر تو نہیں بچ سکتے تھے نا. چلو مان لے غلط مشورہ دیا تھا, غلط مشورہ دیا, ہم بھی یہ کہہ رہے غلط مشورہ دیا تھا نا, ہم بھی کہتے ہیں غلط مشورہ دیا. تمہاری نیز تم کہتے ہو کہ وہ غلط مشورہ شاید دیا تھا, اس لیے رسول اللہ علیہ السلام نے اعراض کیا. اور ابو بکر و عمر کیوں غلط مشورہ دی, اپنے آپ کو مروانے کے لیے غلط مشورہ دیتے ہیں. انہوں نے تو مدینے مکے سے کیوں ہجرت کی, ادھر ہجرت کی ہے کہ وہ مر گئے ادھر. کانا ملتا تھا مدینے میں, ادھر تو کانا تو نہیں ملتا نا, جنگ میں کیا ملتے تھے, غم میں تو گولی ملتے تھے. اور وَتَوَدُّونَ أَنَّ الْغَيْرَ ذَاتَ شَوْكَةٍ تَكُونُ لَكُمْ, یہ آپ کہتے ہیں جنگ میں کیا ملتا ہے, وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتَ شَوْكَةٍ تَكُونُ لَكُمْ. یہ جنگ میں آتے تھے, جنگ میں آتے تھے غنائم لینے کے لیے, پیسوں کے لیے. یہ قرآن سے یہ صاف کہہ رہا ہے. جنگ کے سہانے میں ایک بات کیا ہے نا, جنگ کے سہانے, اچھا ادھر رسول. چلیں شیخ صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے, اللہ تعالیٰ بہت استفادہ کیا, اللہ آپ کا بڑا علم ہے, بڑا مطالعہ ہے, ہم نے بے احترامی کی تو معاف کریں انشاءاللہ. اللہ آپ کو بہت عزت ہے, بہت مہربانی, بہت استفادہ کیا ہم نے, آپ بڑے عالم, انصاف کے ساتھ, جیسا تمہاری مرضی, دل سے کہتے ہیں. اللہ آپ کو بہت عزت ہے, بہت مہربانی, بہت مہربانی. جوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف